ہاں جی، نیکسٹ پیراگراف ہے کہ پرے کھجیاں دے جھنڈ وچوں نکلا چندر دلی کو گرما دیں دے. یعنی اب روہی کھجیاں ہوئن اور وسطیاں کھجیاں ہوئن اور کھجیاں دے جھنڈ ہوئن جڑے اور انہیں دے وچوں چاندر جڑے نکلدا پیا ہوئے تے پہندا پیا ہوئے یعنی نکل رہا ہو اور چھپ رہا ہو، کتنی خوبصورت لگتا ہے، دل کو گرما دیتا ہے. ریت دا ذرا ذرا چمک اٹھ دے، ڈیہن دی تتی روہی یعنی دن کی جو گرم روہی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے، رات کو بہت سرد تک ٹھنڈی ہوتی ہے. یعنی اب روہی کا جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں کا ہمارا یہ کس طرح کا ہوتا ہے ماحول، کہ ہماری جو ایک وہاں ایٹماسفیئر ہے وہ کس طرح کا ہے، اور اساں اتھاں کے سارا ٹیمپریچر جڑا ہے وہ کہڑے وقت کیویں ہوندے. مطلب کہ سویرے گرم ہوندی ہے ریت اور تتی روہی ریت ہوندی ہے، جبکہ رات کے وقت یہ ٹھنڈی تھی ویندی ہے اور بڑی سرد تھی ویندی ہے کہ یہ ریت ٹھنڈی ٹھنڈی مزیدار تھی ویندی ہے. یہ کنکی وچ چاندنی دا سنگھار عجب بہار لا دے، اور یہ جڑی کنکی بری یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہوندی ہے، ان دے وچ جڑا چاندنی دا روپ ہے وہ ان دے مزید سونے تے سہاگا کر دیں تے جوان دلیں دی امنگ تے شوق دی عجیب کیفیت تاری تھی ویندی ہے. اور جڑے جوان لوگ ہیں انہوں نے دل جڑے دلی نہیں دل انہوں دے امنگ شوق پیدا تھیندے اور انہیں دے اندر ایک نوی جذبہ پیدا تھی ویندے، خوشی دی لہر دوڑ ویندی ہے. خوبصورت منظر کو دیکھتے انہوں دے جذبات جاگ ویندن، ول ہر پاسے نہال دے ہر فکر کنو آزاد، یعنی ول ہر پاسے نہال یعنی نہال میں خوش، ہر پاسے وہ خوش باش ہوندن، ہر فکر کنو آزاد تھی ویندن تے معصوم خوشیاں کنو بھرپور فضا وچ ابھر پوندن. او ول اپنے خوشیاں کو انجوائے کرندن اور اپنے جذبات دا جڑا ہے بھرپور اظہار کرندن، خوشی منیندن اور ہر پاسے او خوش باش پھردن، تمام فکراں تمام پریشانیاں بھلا دیندن. لک چھپا دی کھیڈ ہے، یعنی لک چھپا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں چھپن چھپائی، لک چھپا دی کھیڈ ہے یعنی کھیل ہے تے کتھائیں الہڑ چھوہریاں رل تے کہیں اچے ٹبے تے نغمیاں دا جادو جگاون لگ پوندن. یعنی کہیں ویلے اتھاں کے ول جڑن الہڑ یعنی نوجوان چھوہری یعنی لڑکیاں جڑن اور رل کے مل کے اچے اچے ٹبیاں تے نغمے گاون شروع کر دین، گانے گاون. انہاں دا اے نازک نازک وجود جڑا ہے روہی دی این روہی دا اصل حسن ہے. یعنی نازک نازک لڑکیاں جڑے ہیں وہ ہی روہی دا اصل حسن کہ مطلب روہی دے وچ خوبصورت نازک جڑا بڑا ڈیلیکیٹڈ قسم دیاں لڑکیاں رہندیاں. شاید ایہو جہی کہیں رات دے بارے وچ دلڑی لٹے شاعر آکھے جو راتی کرن شکار دلاں دے ڈیہاں ولوڑن مٹیاں نازک نازک جٹیاں. یعنی راتیں کو جڑا ہے وہ لوگاں دے دلاں تے شکار کریں اور ڈیہں کو مٹیاں ولڑیں، یعنی کہ جو ہم چاٹی کے اندر لسی کو بلوتے ہیں اسے کہتے ہیں ولوڑن. اور نازک نازک جٹیں یعنی یہ نازک نازک جو یہ جٹیاں مطلب کہ عورتیں جو ہیں یہ بڑی ہی راتوں کو شکار کرتی ہیں، دن میں یہ جو ہے اپنا لسی مکھن بناتی ہیں. یہ ان کے خوبصورت کام ہیں اور خود بھی خوبصورت ہیں. نیکسٹ کہ وہ سوچن لگ پیا جو انہیں چاندنی راتاں وچ جڑے ویلے شیداں سینگیاں نال گاندھی تے ہرنی وانگن کلیلاں بھریندی اگو لنگدی پئی ہوئے، جو کیوں چولی چاہ تے خدا کنوں دعا منگدا ہا جو خدا او اماں جلدی ایندی ڈولی گھر کے ناوے. اور دیکھیے جڑے ویلے چاندنی رات ہوندی خوبصورت منظر ہوندا ہا اور انسان دا دل جڑا خوشی کنوں بھرپور تھی ویندا ہا، نغمے گاندا ہا. اور جڑے ویلے شیدہ جڑی وہ بھی اپنی سہیلیاں سنگتیاں دے نال گاندھی ہی گانے گاتی تھی، ہرنی وانگو کلیلاں بھریندی یعنی ہرنی کی طرح اٹکیلیاں کرتی تھی، مٹکاتی ہوئی چلتی تھی. اس کے آگے سے جیسے اٹکیلیاں کرتی ہوئی گزرتی تھی تو میں جھولی چاہ کے یعنی میں اپنی جھولی اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ اماں تو جلدی جلدی اس کی ڈولی لے کر گھر آ جائے، یعنی اس کو جلدی سے بیاہ کر میرے گھر لے آئے، میری دلہن بنا کر لے آئے. باقی سب جوان اپنے اپنے اٹھ حقلی تے حقلی یعنی کہ ہانک کر لے جانا، اپنے اپنے اٹھ حقلی تے گالی کریں دے کھلدے ہنستے ویندے ہن، کھلدے ہنستے نہیں ہنستے مسکراتے. وہ شاید شہر کو سمجھی کھڑے ہیں اور اندے کیتے یہ سب کچھ نواں ہا. یعنی باقی لوگ جڑے دوست بھی نال ہیں وہ تو ہنستے مسکراندے گالی کریں دے گپ شپ لگاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن یہ بیچارہ شہر پہلی دفعہ گیا ہا اور ان کو شہر اور اپنے وسیب روہی دے وچ بڑا فرق محسوس کیا. وہ بس سوچیں ڈوبیا ہوا ہوندا، انہوں نے کیتے سب کچھ نواں ہا، یعنی سب کچھ نیا تھا. پہلی دفعہ جو ہے تھا گالی تو سندا ہا پر ڈٹھا نہ ہس، یعنی وہ شہر دیاں گالی تو سندا ہا اور سن کے وہ لوگوں کو خوبصورتی دا ایک رنگ رہتا کہ شہر ای خوبصورت ہو سی اون خوبصورت ہو سی، لیکن وہ سندا ہا یعنی سنتا تھا پر ڈٹھا نہ ہس، یعنی لیکن دیکھا نہیں تھا اس نے شہر کیسا ہے، صرف سنتا تھا شہر کے بارے میں. آج وہ ایک شے کو یعنی ایک چیز کو غور نال یعنی غور سے جو ہے وہ ڈہدا تے ٹردا ویندا، یعنی اس کو دیکھتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا. سنگتیاں کئی پھیرے ٹوکیا بھی صحیح
پر وہ ادھا روہی تے ادھا شہر ہا۔ اب راستے میں دوست احباب جاتے باتیں کرتے جا رہے تھے اور یہ گم سم، تو اس کو ٹوک بھی لیتے تھے، تم کن سوچوں میں گم جا رہے ہو، باتیں کرو، ہنسو، گپ شپ لگاؤ۔ لیکن وہ آدھا روہی میں تھا اور آدھا شہر میں، نہیں اس کا وجود تو شہر میں تھا لیکن اس کا دل اور دھیان اور سوچ جو تھی وہ روہی میں تھی، یعنی آدھا اب وہ روہی اور آدھا شہر میں تھا۔ جہڑے ویلے وہ اندی منڈی پجیا، جہڑے ویلے وہ منڈی پجیا، جب وہ منڈی پہنچے، سنگتیاں آکھیا، دوستاں آکھیا یار کھیسا قابو کریں، یعنی کھیسا دن جیب کو، یار اپنی جیب کو قابو رکھنا، لوگ کھیسا کپ گھن دیں، یعنی لوگ یہاں پر جو ہے وہ پک پاکٹس ہیں، جیب کترے ہیں، جیب کاٹ لیتے ہیں، اندے اتے تا پہاڑ تروٹ پہ پیا، کیا آون والے نال ات کر اے سلوک تھی دین ات کے، یعنی اندے اتے پہاڑ تروٹ پہ سن کے کہ کیا یہاں شہر کے لوگ یہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، بلکہ ان نئے لوگوں کے ساتھ ان کو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، بلکہ وہ ان کی جو ہے جیبیں تک بھی کاٹ لیتے ہیں، ان کو جو لوگ بیچارے روزی کی خاطر آ رہے ہیں اتنے دور سے اور روزی کر کے جو پیسہ کما کے وہ لے جائیں اور کما کے گھر بال بیوی بچوں کے لیے لے کے جانا ہوتا ہے، روزی روٹی کر کے جاتے ہیں، تو کیا وہ ان کی یہ سارا پیسہ تو لوگ لوٹ کے کاٹ کے لے جاتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ چلے جائیں اس سے، تو ان کے بچے بھوکے مریں کیا؟ تو وہ سنتے حیران تھیا، اساں تاں سوکھڑیاں ڈے ڈے تے ٹریندے ہیں، وادے سارے پاسے اگر کوئی مہمان آ ونجے روہی وچ تے روہی دے لوگاں دی اے فطرت تے عادت ہے کہ مہمان کو سوکھڑیاں یعنی گفٹ تحفے دے دے کے ہم مہمان کو واپس بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، تو اتھاں اساں شہر وچ انہاں دے مہمان آئے ودے تے اے کیا اساں کو تحفے دیون دی بجائے سارے کھیسے بھی کپ پندن، لہجہ تا وہ کھڑا دا کھڑا رہ گیا، یعنی ایک لمحے کے لہجہ لمحہ ایک لمحے کے لیے تو وہ وہیں ساکت کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا، اور روہی دا پلیا معصوم جاٹے، یعنی اب وہ روہی کا پلیا یعنی روہی میں اس کی پرورش ہوئی ہے، وہاں پلا بڑا ہے، معصوم جاٹے یعنی معصوم بیچارہ ایک سیدھا سادہ سب جو ہے وہ دیہاتی ہے، تو اے نہ جاندا یعنی وہ نہیں جانتا تھا مصلیحت دے پلے شہری کیا ہیں، یعنی معصوم لوگ روہی دل پلے لوگ معصوم ہیں اور شہر دے لوگ پلے مصلیحت نال پلے یعنی کہ سوچ سمجھ دے تحت پلے، اور یہ تو لوگ بیچارے روہی دے معصوم ہیں۔ اتھا سوسائٹی ہے، کلچر ہے، یعنی شہر وچ سوسائٹی ہے، کلچر ہے، اتھا گال بات دا سودا ہے، نظراں وچ ہوس ہے اور تے رشتہ صرف دولت دا ہے، اندے متھے تے پسینے دے قطرے چمکن لگ پے گئے، خدا خدا کرتے مال وکیا یعنی مال بکا، تے او شہر دے بازار وچوں یعنی بازار دن بازار یعنی مارکیٹ وچوں اماں کیتے بوچھن یعنی ماں کے لیے اس نے دوپٹہ لیا بوچھن، تے شیدہ کیتے چاندی دیاں والیاں یعنی شیدہ کے لیے چاندی کی والیاں لی، گھنتے پچھلے پیرے یعنی واپس الٹے پاؤں اسی وقت ہی فوراً روہی کو ٹر پیا، یعنی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹا، جیڑی اپنی مثال آپ ہے، یعنی اس روہی کی طرف چل پڑا جو اپنی مثال آپ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، حسن کے لحاظ سے بھی، مہمان نوازی کے لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ روہی سب سے بہترین جگہ ہے، اور وہ واپس اپنے شہر دو ٹور پیا، اور جیڑی خواجہ صاحب دی شاعری دا مرکز ہے، روہی خواجہ فرید حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دی شاعری دا مرکز ہے، کہ خواجہ فرید نے اپنی زندگی دے 18 سال روہی گزارے ہیں، اور اتھا انہوں نے بہت ساری اپنی جڑی شاعری ہے وہ روہی دے اتنے بھی کیتی ہیں، تے جنہاں حسن اج بھی روز ازل وانگن ہے، یعنی روہی دا حسن ایویں ہے جویں روز ازل ہے وانگن کی طرح، یعنی روز ازل کی طرح ہے، جتھاں ڈیں یعنی جہاں دن رات دا حسن قائم ہے، یعنی جہاں دن اور رات کا حسن اپنی اپنی جگہ قائم ہے۔ اب شہر میں کیا ہے، نہ دن کا کوئی حسن، نہ رات کا کوئی مزہ، نہ راتوں کو چاندنی نظر آتی ہے، نہ رات کو چاند نظر آتے ہیں، نہ چاندنی راتیں انجوائے ہوتی ہیں، تو روہی کیا ہے راتاں کو چاندنیاں راتیں انجوائے کیتیاں ویندیں، ڈہیں کو بھی جڑا ڈہیں دے مناظر وہ ساری حسن کو انجوائے کیتا ویندے، وہ دن روہی جڑی ہے کمال ہے، ڈہیں دا اپنا حسن ہے، رات دا اپنا حسن ہے، اور ہون بھی قائم ہے، جتھاں موسم دے آون ونجن نال زندگی دے معمول متاثر تھیندے، یعنی اتھاں کے موسم آون نال زندگی دا معمول بھی بدل ویندے، شیداں راہ پہ بھلیندی ہوسی یعنی تک رہی ہوگی، راستہ دیکھ رہی ہوگی، اتے اماں اٹھی پئی ڈیدی ہوسی، یعنی ماں اٹھ کے تاک کے جھانک کے دیکھتی ہوگی کہ کہاں سے میرا بیٹا آ رہا ہے۔ روہی دے معصوم تے محبت بھرے آغوش وچ کتنا سکون ہے، کیڑا مٹھاس ہے، این غربت وچ دی جیڑی سچائی اتے شرافت دے اصولاں نال پر ہے، یعنی بے شک غربت ہے تھا لیکن سچائی ہے، صداقت ہے، شرافت ہے، اور پریں کنوں ان کو آندہ دیکھ تے شیداں بھج تے اٹھی تے مہار پکڑن آسی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو شیداں بھاگ کے آئے گی، مجھے آتا دیکھ کے آندہ دیکھ دے، مجھے آتا دیکھ کے شیداں بھج کے یعنی بھاگ کے آسی، اٹھ دی مہار پکڑن کی تے، یعنی جلدی سے بھاگے گی کہ میں اونٹ کی مہار پکڑوں اور اپنے خاوند کو اونٹ سے اتاروں،
उनको छां ते बाद ते उनके अगू चारा सटे सी, यानी वो जल्दी से ऊँट को पकड़ेगी, उसको छाँव में बांधेगी, उसे पानी देगी, चारा देगी कि अब मेरा शोहर थका हुआ है वो सुकून करे और मैं ऊँट को जो है पानी शानी पिलाऊँ, चारा डालूँ। किक्कर तले बहक रही, यानी अब किक्कर के दरख्त तले नीचे, यानी किक्कर के दरख्त के तले जड़ा है वो बहते बैठ कर रही, जेड़े वेले वो रोटी खासी तो शीदा मिट्टी दे कटोरे कोरे खुशबूदार प्याले विच लस्सी पापा देसी। अब उसे याद करता आ रहा है कि कैसे वो भाग के आएगी और मेरे लिए, मैं जब कीकर की छाँव में बैठकर रोटी खाऊंगा तो शीदा मेरे लिए मट्टी के कोरे, यानी नए मट्टी के नए खुशबूदार प्याले में वो मुझे लस्सी डाल के देगी। पक्खा झल झल उनका पघर सुकेसी, यानी मुझे पक्खा जो है हाथ वाला वो झल झल यानी पक्खा झलेगी और उनका पघर कहते हैं पसीने को, सुकेसी यानी खुश करेगी, यानी वो मुझे पंखा झल झल के मेरा पसीना खुश करेगी। ऊँ वेले वो अपने आप को किड़ा खुशकिस्मत ते सौखा लग सी। वो आदे कि मैं जब ये सारा कुछ मोहब्बत प्यार सुकून है तो यानी कि मैं उसका कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझसे कितना मोहब्बत करने वाली बीवी है, दुआएं करने वाली माँ है। इस तस्वुर नाल ही उनकी रूह सरशार थी गई, यानी जब वो ये तस्वुर करता हुआ आ रहा है, वापस रास्ते में सोचता हुआ आ रहा है, तो इस सोच से ही उसकी रूह जो है वो खुशी से भरपूर सरशार हो गई है। होंठा ते नूरानी मुस्कुराहट है, अब उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई है और उनकी चाल बड़ी तेज़ थी गई है, यानी अब उसकी चाल जो है वो ज़्यादा तेज़ी पकड़ गई है, मतलब वो और मज़ीद तेज़ चलने लगा है कि मैं जल्दी से पहुंचूं और जल्दी से ये सारे अपनी ज़िंदगी के मज़े इंजॉय करूं। शहर में कुछ नहीं है, जो अपना गांव अपनी बस्ती है वही बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उसको जाकर इंजॉय करूं। लोग मुखलिस हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, एहसास करने वाले हैं, दुख दर्द बांटने वाले हैं। ये सारा अद्दा जरा सबक है, बल्कि अफसाना है जरा डिस्कस किते से बतूल रहमानी दा लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह कल से नौ खुलासे भी डिस्कस करें तो मजीद अब वही लेक्चर करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।